اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمیں دوبارہ موقع ملا کہ ہم قرآن پاک کے اس تفسیر والے منقطع سلسلے کو دوبارہ سے جوڑیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ سورہ نور ہماری بالکل اختتامی مراحل پہ تھی، ہم نے اس کو کچھ عرصہ کے لیے جو ہے وہ روک دیا تھا۔ آج سے دوبارہ وہی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے، قرآن کے لیے ہمیں وقت نکالنے اور قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم چند آیات کو پڑھ کر سورہ نور کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ نور انتہائی اہم سورہ ہے، اور آپ نے جس طرح کہ دیکھا کہ اس میں بہت سارے احکامات آپ نے سیکھے، بہت ساری چیزیں آپ نے نئی سیکھیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ زندگی کس طرح جو ہے وہ گزاری جاتی ہے، اس کے گزارنے کے کیا اصول ہیں۔ سورہ نور نے ان چند اصولوں سے پردہ بھی اٹھایا۔ آج ہم آیت نمبر 62، 63 اور 64 یہ 3 آیات بینات ہیں، ان کی آج تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ اور تشریح پر غور کریں گے۔ تو آیت نمبر 62 کو سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ یہاں پر وقف تھا تو اس کو ہم پڑھیں گے حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ تو اب یہاں تک اب لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ ہم غور سے سماعت کریں گے، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا انما بے شک یہی، المؤمنون مومن ہیں، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، و رسولہ اور اس کے رسول کی ذات پر۔ بے شک مومن وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، واو اور اذا جب، کانوا ہیں، معہو اس کے ساتھ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، علی پر، امرن کام، جامعن جو اکٹھا کرنے والا ہے، مجتمع کرنے والا ہے۔ لم یذہبوا، اب یہاں پر لم جو ہے یہ سیکنڈ سیمیسٹر والے بچے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ نفی تاکید بلم ہے، تو ہم نے نفی تاکید بلم کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دیکھا۔ یہ لم یذہبوا، تو لم یذہبوا وہ ہرگز نہیں جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوہ، تو یستأذنوا ان کی اجازت کے بغیر، یہاں تک کہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہاں تک آپ نے سماعت کی، ترجمے پر جو ہے وہ آپ غور فرمائیں۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں، جمع ہونے والی مہم میں، کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔
لم یذهبوا کہیں نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ یہاں تک کہ وہ اجازت طلب کر لیں، ہو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نون پیشوا و نو کے آگے جو ہاپش ہو ہے، ہو ضمیر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یہ ضمیر آپ کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سماعت کیجئے۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ پڑھنے پر بھی غور کریں۔ ان الذین، ان بے شک، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، سیکنڈ سیمسٹر والوں کے لیے یہ بات ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، یستأذنون وہ اجازت طلب کرتے ہیں، کا آپ سے، یستأذنون کا وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک یہی، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ قریب ہے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یؤمنون فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے، غائب ہے، اور یہ مذکر جمع ہے۔ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ کی ذات پر، با حرف جار ہے، اللہ اس میں جلالت شریف مجرور ہے، باللہ اللہ کی ذات پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر یا اس کے رسول کی ذات پر۔ یہاں تک ترجمے کو سماعت کیجئے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا فا پس، اذا جب، استأذنوک اذا جب، استأذنوا وہ اجازت طلب کریں، کا آپ سے جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے، لبعد شانہم، لے لام کے نیچے زیر ہے، لی کے مطلب ہے کے لیے، بعد مطلب بعض، شانہم شان کہتے ہیں کام کو، شان کہتے ہیں مہم کو، شانہم ان کی مہم، اپنے کام کے لیے اگر وہ اجازت طلب کریں، فأذن فأذن فا پس، اذن آپ اجازت دے دیجئے، لمن جس کو چاہیں، شئتا آپ چاہیں، لمن اس کو، شئتا آپ چاہیں، منہم ان میں سے، آپ جس کو چاہیں اس کو اجازت مرحمت فرما دیں۔ واستغفر لہم اللہ، واستغفر اور استغفار طلب کریں، بخشش طلب کریں، لہم ان کے لیے، اللہ اللہ کی ذات سے، ان اللہ غفور الرحیم ان بے شک اللہ اللہ تعالی، غفور غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں غفور فعول کا وزن ہے، تو غفور کا معنی بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا۔ تو یہ آیت نمبر 62 کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ ہم شروع کرتے ہیں ان الذین یستأذنونک اولئک الذین سے، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ آپ کا مکمل ہوا۔ استأذنوا جو ہے یہ استأذن یستأذنوا، یہ آپ کا جو ہے وہ صیغہ باب استفعال سے ہے، یعنی یہ آپ کا جب وہ اجازت طلب کریں، یعنی یہ اب آپ کا جو صیغہ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جب وہ اجازت طلب کریں، استأذن یستأذنوا، ٹھیک ہے جی، یہ ماضی کے لیے انہوں نے ذکر کیا، اور آگے ہے فأذن، اذن جو ہے یہ آپ کا امر کا صیغہ ہے، آپ اجازت دے دیں، فأذن اجازت دے دیں، یہ امر کا صیغہ یہاں پہ ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا۔
جی اب اس آیت پر تھوڑا سا غور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ ترجمہ امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اب آپ غور فرمائیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی ایمان والوں کی نشانی۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر حقیقت میں ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانا اور ایمان کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے، اور ایمان یہ عقیدے کا نام ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی چیز یہاں پہ ذکر کی، جس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں درست ہو وہی ایمان والا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی یہ بار بار ذکر کرے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نقل کفر نہ باشد، جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ مانتا ہو، آپ کو رسول نہ مانتا ہو، آپ کو نبی نہ مانتا ہو، تو اس کا بھی ایمان اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح غلام احمد قادیانی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اس طرح یہ اس آیت کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پہلی چیز یہ ذکر کی، ایمان کی نشانی بتائی۔ دوسری چیز جو ذکر کی، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اب یہ امر جامع کیا ہے، مجتمع ہونے والی مہم کیا ہے، اس پر غور فرماتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ امر جامع سے مراد جہاد کا لشکر ہے، جہاد کے لیے اکٹھے ہونا، یا 5 وقت کی نماز میں اکٹھا ہونا، یا نماز جمعہ میں اکٹھا ہونا، یا نماز عید میں اکٹھا ہونا، یا کسی اہم کام کے لیے مشورہ کرنے کی مجلس میں حاضر ہونا، اسے امر جامع کہا جاتا ہے۔ یہ امر جامع ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جب ممبر پر خطبہ دے رہے ہوتے اور اس وقت کوئی شخص اپنے کسی کام یا کسی ضرورت کی بنا پر مسجد سے جانا چاہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے جان لیتے یہ اجازت طلب کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اشارہ فرماتے اور اشارے سے آپ اس کو اجازت دے دیا کرتے تھے، جس کو چاہتے آپ اجازت مرحمت فرماتے۔ یہاں سے ایک مسئلہ واضح ہوا، اگر کوئی بھی مسلمان کسی بڑے کی مجلس میں موجود ہو، یعنی والدین کے سامنے بیٹھا ہے، استاد کے سامنے بیٹھا ہے، اپنے پیر و مرشد شیخ کے سامنے بیٹھا ہے، تو ان کی اجازت کے بغیر محفل سے نکل جانا یہ قرآن ناپسند کرتا ہے، اور یہ ایمان کی صفت ذکر کی کہ اجازت لے کے جایا جائے۔ تو آج کل جس چیز کی ضرورت ہے وہ اجازت کی ضرورت ہے۔ سکولز میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، اس چیز کا فقدان ہے، اس سنت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور سورہ نور ہمیں سکھا رہی ہے کہ کس طرح اپنے سے بڑے کا ادب کرنا ہے، اپنے سے بڑے کا کس طرح جو ہے وہ ادب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین فرمانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلاس روم سے بغیر اجازت نکلنا بھی یہ غیر شرعی ہے، یہ ممنوع ہے، اور اجازت لے کے جو ہے وہ جانا چاہیے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں آپ بغیر اجازت کے نکل سکتے ہیں؟ مثلا مسجد ہے، مسجد میں کس طرح آپ امام یا خطیب کی اجازت کے بغیر نکل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں یا وہ جو ہے کوئی وعظ فرما رہے ہوں تو لوگ گھڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے، امام صاحب کو بتاتے ہیں الٹا کہ وقت ہو گیا ہے، تو یہ مزاج غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے۔ ان کو قطعاً جانے کی اجازت نہیں جب تک جو ہے وہ امام ان کو اجازت نہ دے۔
تو اس صورت میں مسجد سے نکل سکتے ہیں جب عورت یا مرد کو ناپاکی لاحق ہو جائے اور وہ ناپاکی اس کی جسمانی ناپاکی ہو، تو اس صورت میں وہ مسجد سے بغیر اجازت کے نکل سکتا ہے، یہاں تک اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ یہی حکم پیر اور مرید کا ہے، یہی حکم استاد اور شاگرد کے لیے ہے، یہی حکم والدین اور بیٹوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں سے اجازت لے کر ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اس میں ایک چیز ذکر کی گئی اجازت لینے کے حوالے سے۔ جو اجازت لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اجازت لیتے تھے وہ کیا تھے؟ ان کے ایمان کی تصدیق، ان کے ایمان کی گواہی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ اور رسول پر پکا اور سچا ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی اس آیت میں دیکھیں، بستغفر لہم، اے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اس کا مطلب ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ جو بار بار آیے مبارکہ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ سوچ، یہ مزاج، یہ فکر غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے رب سے بخشش طلب فرما رہے ہیں، یہ عمل میرے مصطفیٰ کا ہے اور اس کا فائدہ پوری امت کو ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخشش طلب کرنے کے صدقے پوری امت کو جو ہے وہ بخشش عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ تو اس کا معنی مطلب یہاں پر یہ ہوا، ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے، اور یہ نیکی کی بات ہے، گناہ کا نہیں۔ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کا وبال اسی پر ہے، اس کی سزا باقیوں کو نہیں ملتی۔ مثلا بیٹا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا باپ کو نہیں ملتی، اگر بیٹا گناہ کرے تو باپ کو سزا نہیں ملتی، اور اگر باپ گناہ کرے تو بیٹے کو سزا نہیں ملتی۔ لیکن اگر باپ نیکی کرے، اس نیکی کا اثر اس کی اولاد میں نظر آئے گا، اور اگر اولاد نیکی کرے، اللہ تعالیٰ والدین کو اس کا اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ دین محمدی ہے، یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اس شریعت اور اس دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول، لا نہیں، تجعلوا تم بناؤ یا پکارو، دعا بلانا، الرسولی رسول کو، لا تجعلوا دعاء الرسولی بینکم، ایک دوسرے کے درمیان، کا دعائی بعدکم بعدا، کا جیسا کہ دعائی بلاتے ہو، بعدکم تم میں سے بعض، بعضن بعض کو۔ ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح رسول پاک کو بلانا قرار نہ دو، ایک جیسا قرار نہ دو۔ قد یعلم اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے، قد تحقیق بے شک، یعلم وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو، یتسللون، یتسلل کہتے ہیں تلوار کو کھینچ لینا، تلوار سونتنا، اور تسلل جو لفظ ہے یا تسلل جو لفظ ہے، اس کا معنی ہے چپکے سے سرک جانا یا کھسک جانا۔ یا تسللون جو کھسک جاتے ہیں، چپکے سے نکل جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لوازن آڑ لے کر جو نکل جاتے ہیں، جو رکاوٹ لے کر یا پردہ لے کر یا کسی کی پناہ لے کر نکل جاتے ہیں، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جانتا ہے۔ قد تحقیق، یعلم جانتا ہے، اللہ الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لوازن آڑ لے کر، چھپ کر نکل جاتے ہیں، کسی کا سہارا لے کر نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس لَيَحْذَرِ الَّذِينَ
ڈرنا چاہیے الذین ان لوگوں کو یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں ان امرہ اس کے امر کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کی جو مخالفت کرتے ہیں، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ ان کے تصیبہم ان تک مصیبت، ان تک پہنچے، فتنۃ فتنہ یعنی مصیبت، آؤ یا یصیبہم پہنچے ان تک عذاب علیم، عذاب علیم دردناک۔ اب دیکھیں سیکنڈ سیمیسٹر والے بچے غور کریں، ان تصیبہم اصل میں تھا تصیبہم، با کے اوپر پیش تھی، پیچھے ان لگا، ان تھا حروف نواسب میں سے، تو اس نے مضارع کو نصب دے دی، ان تصیبہم ہو گیا، تصیبہم سے تصیبہم ان کی وجہ سے ہوا، اور اس کا عطف آگے واو آؤ کے ساتھ تھا، اسی لیے آگے یصیبہم ذکر کیا، اس کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے۔ ان مصدریہ ہے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کیجئے۔ ارشاد فرمایا تم رسول کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تمہارے درمیان سے کسی کی آڑ میں چپکے سے نکل جاتے ہیں، سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ میں یہاں پر گرامیٹک بات کر رہا تھا، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان مصدریہ ہے اور ان حروف نواسب میں سے ہے، یہ مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اصل میں تصیبہم تھا، تو یہاں پر ان لگنے کی وجہ سے با کے اوپر زبر آ گئی، ان تصیبہم ہو گیا، اور آگے ذکر کیا او یصیبہم، اس سے پہلے بھی ان ہے، ان محذوف ہے، مصدریہ معذوف ہے، ان یصیبہم اصل میں تھا، یہ یصیبہم سے یصیبہم اس وجہ سے ہوا کہ اس پر بھی ان حروف نواسب عمل کر رہا ہے جو کہ زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے، تو یہ ذکر کیا جا رہا تھا انہیں دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اس آیت پر آپ غور کرتے ہیں، اس آیت میں کن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو، احترام کرو۔ اس آیت کا معنی آپ یوں سمجھ لیجئے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم سے خطاب کرو، آپ کی خدمت میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھو، آپ کی خدمت میں تعظیم اور توقیر کو لازم رکھو۔ دارین کی سعادت آپ کی سنت کی اتباع کرنے میں ہے، اور دونوں جہانوں کی بدبختی جو ہے وہ آپ کی سنت کو چھوڑنے میں ہے۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہاں جو ہے وہ ادب ایک سکھایا جا رہا ہے، وہ ادب اب کیا ہے، اس ادب پر تھوڑا سا اب غور فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ رسول پاک کو جو ذکر کیا گیا دعا الرسول، کہ رسول کو بلانا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ تم اس سے بچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر تمہارے خلاف دعا کریں، کیونکہ آپ کی ناراضگی کی دعا تمہارے لیے مصائب کے نزول کا موجب ہے، سبب بنے گی، اور آپ کی جو دعائے ضرر ہے، یعنی آپ کی جو دعا ہے جو ناراضگی میں آپ دیتے ہیں وہ کسی دوسرے کی بد دعا کی طرح نہیں ہے، یعنی آپ کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کے ساتھ تشبیہ نہ دو۔ اس کا ایک معنی یہ ذکر کیا گیا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ذکر کیا گیا، دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عامیانہ انداز میں نام لے کر نہ پکارو، عام نام لے کر یا عام طور پر نام لے کر ان کو جو ہے وہ نہ جو ہے وہ پکارو۔ اس صورت میں دعا کی جو نسبت کی گئی ہے، اس کا معنی یہ ہے آپ عام انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیں اور عام انداز میں آپ کو نہ پکاریں، دوسرا معنی یہ ہوا۔ تیسرا معنی اس آیت مبارکہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تم بلانے لگو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام طریقے سے نہ بلاؤ، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بلائیں تو
نبی پاک کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی مثل قرار نہ دو، کیونکہ عام لوگ بلائیں تو جاننا فرض نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ آیت کے یہ 3 مفہوم جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ پہلا مفہوم اب ذرا غور فرمائیے گا، دوبارہ اس کو میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ لا تجعلوا دعاء الرسولی، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی، لا تجعلوا دعاء الرسولی بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اس کا پہلا معنی یہ کہ نبی پاک کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی مثل قرار نہ دو، آقا جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ ذکر کیا، دوسرا معنی یہ بن سکتا ہے تم نبی پاک کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ بلاؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ادب ملوز خاطر رکھو۔ اور تیسرا معنی یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ جب نبی پاک تم کو بلائیں تو اس بلانے کو عام لوگوں کے بلانے پر قیاس نہ کرو، کیونکہ نبی پاک جب بلائیں تو آنا فرض ہے، اور اگر کوئی عام آدمی بلائے تو اس کے لیے آنا یا جانا فرض نہیں ہوتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا یہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، تو جانا اس کے لیے لازم ہے، تو نبی پاک کی بارگاہ میں تاخیر سے جانے سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ آگے جو ہے وہ ذکر کیا جو چپکے سے نکل جاتے تھے، یا تسللون، جو چپکے نکل جاتے تھے۔ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو وہ جو منافقین تھے یہ نبی پاک کا خطبہ نہیں سنتے تھے۔ آج بھی یہی مزاج ہے کہ جمعے پہ ہدایت کی بات نہیں سننی، بالکل اینڈ ٹائم پہ پہنچنا ہے، بالکل خطبے کے ٹائم پہ جب عربی کا خطبہ جو ہے شروع ہو جائے تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ تو یہ مزاج اس وقت کا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، خطبہ نہیں سننا، یعنی جمعے پہ واعظ و نصیحت نہیں سننی، یہ مزاج اس وقت منافقین کا تھا، اور منافقین خطبہ سننا بہت دشوار سمجھتے تھے اپنے لیے، اسی لیے وہ کسی جو ہے وہ آدمی کی جو ہے وہ اوٹ لے کر چھپ کر وہاں سے نکل جاتے تھے، بغیر اجازت کے نکل جاتے تھے، تو تم اگر بغیر اجازت کے چلے گئے تو تم کو دردناک عذاب ہوگا، خواہ وہ عذاب دنیا میں ہو خواہ وہ عذاب آخرت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ آگے ذکر کیا آیت نمبر 64 کے اندر، الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، ان بے شک للہ اللہ کے لیے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمان میں، والارض اور زمین میں، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ خبردار، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، قد تحقیق، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، انتم تم علیہ، انتم تم علیہ اس پر ہو، یعنی جس پر تم ہو یا جس حال پر تم ہو اللہ وہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور یوم اس دن کو بھی جانتا ہے، یرجعون لوٹائے جاؤ گے، الہی اس کی طرف، یعنی تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے، اور وہ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اس کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، فاپس یُنَبِّئُ وہ خبردار کرے گا، ہم ان کو، بما اس چیز سے، عاملو جو وہ عمل کرتے رہے، واللہ بکل شیء علیم، واللہ اور اللہ، بکل ہر چیز پر، بکلی ہر پر چیز، شیء چیز، اللہ ہر چیز پر، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فعیل اس میں مبالغہ کا صیغہ۔ ترجمہ سماعت کیجئے، سنو، خبردار، بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ کو خوب علم ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کے لیے ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہت ہے، اس کی ملکیت ہے، اور بادشاہ جسے چاہے اپنی ملکیت میں سے کچھ چیزیں تحفۃً عطا فرما دے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ بادشاہ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بادشاہ کی رعایا میں سب سے عظیم ترین رسول، سب سے افضل اور اعلیٰ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنے خزانے عطا کیے ہوں گے، میں اور آپ اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ بادشاہت اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، جو کچھ ان میں ہے اس کا ہے، جو جس حال میں تم ہو اللہ جانتا ہے۔
تمہاری حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا دل کیا چاہتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور جس دن تم نے رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اس سے مراد موت بھی ہے اور اس سے مراد حشر کے دن اٹھنا بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے۔ تو اللہ تمہاری موت کے بارے میں بھی جانتا ہے، تم نے کب مرنا ہے، کس حال میں مرنا ہے، اور قیامت کے دن کس طرح رب کے روبرو تمہیں پیش کیا جائے گا وہ سب جانتا ہے۔ اور کیا کرے گا، یُنَبِّئُہُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ ساری چیزیں کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، تم یہ کرتے رہے، تم یہ کرتے رہے، تم یہ عمل کرتے رہے، وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے ہر عمل کی خبر دے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی عمل کریں، عمل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ایک اور بھی چیز ذکر کی، ایک بزرگ ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کا ایک قول میں جو ہے وہ فرمان جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ منافق انسان وہ انسان ہے، یا منافق اس کو کہا جاتا ہے جو کوئی کام کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتا رہے، اور جب اسے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ جو ہے وہ گناہ کا عمل کرے، کیونکہ وہ رب سے چھپنا نہیں چاہتا، لوگوں سے چھپنا چاہتا ہے، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفاق کی کیفیت ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہیں ویسے ہم اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، اور جیسا ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے ویسا ہم اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اس آیت کی تلاوت کے بعد، ترجمے کے بعد، بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنا سورہ نور کا لیکچر جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا سبق یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ندا دی جا سکتی ہے، پکارا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث مبارکہ اس بات پر صادق بھی ہیں، دلالت بھی کرتی ہیں کہ جب جو ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو عورتیں اور مرد اپنے گھروں کے چھتوں پر تھے، بچے اور جو خادم تھے وہ طریق رستے میں تھے، اور وہ کیا کہتے تھے، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی پاک کو یا محمد و یا رسول اللہ سے ندا کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے، شوق کے لیے ہے، کہ نبی پاک کی محبت کا شوق ہے، ان سے ملاقات کا شوق ہے، محبت میں یا اپنے حال کو عرض کرنے کے لیے ہم یا محمد و یا رسول اللہ کہتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کی تصدیق فتاوی رشیدیہ کے اندر شیخ رشید احمد گنگوئی جو کہ مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 68 کے اندر کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض شوقیہ یا محبت میں یا عرض حال کے لیے جو ہے وہ اگر ان الفاظ سے خطاب کرتے ہیں تو ان میں کوئی جو ہے وہ قباحت نہیں ہے، نہ ہی اس میں فی ذاتی ہی شرک ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی معصیت اور گناہ کا کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق دے، اور قرآن پاک کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں، اور ہماری جو ایک بچی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے گھروں میں سکون اور روزی میں برکت رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔